اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ حاضرین و سامعین، کیئر اسلام روزانہ آپ کی خدمت میں درس توضیح المسائل کے عنوان سے آغائے سیستانی دامت برکاتہ کی توضیح المسائل سے منتخب مسائل اور نہج البلاغہ کے تیسرے حصے یعنی کلمات قصار سے مولا کی ان حکایتوں کو کلپس کی صورت میں پیش کرتا ہے کہ جن کا جاننا اور سمجھنا ایک شیعہ ہونے کی حیثیت اور اعتبار سے ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا اسی سلسلے میں توضیح المسائل کے جو مسائل اب تک آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، ان میں بالخصوص مطہرات اور نجاسات سے متعلق مسائل بیان ہو چکے ہیں، اور آج ایک مرتبہ پھر توضیح المسائل کے درس میں ایک نئی بحث کہ جس کا نام ہے سونے اور چاندی کے برتنوں کے احکام، کہ اگر ہمارے گھر میں جو سونے اور چاندی کے برتن پائے جاتے ہیں ان کو استعمال کرنے کا شریعت کی طرف سے کیا حکم ہے، آیا ان میں کھانا پینا جائز ہے یا نہیں، اور اگر نہیں جائز ہے تو کیوں، اور اگر جائز ہے تو کن بنیاد پر۔ ہمیشہ کی طرح سے پی پی ٹی کی صورت میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں یہ پریزنٹیشن۔ سب سے پہلے آغا کے نورانی چہرے کی زیارت، تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں رہے کہ یہ تمام مسائل آغا کی توضیح اور ان کی دوسری فقہی کتب کے متعلق جو ارشادات اور فرمودات ہم تک پہنچتے ہیں انہی سے ان کو نقل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آج کی بحث میں برتنوں کے احکام یعنی وہ جو سونے اور چاندی کے برتن ہیں۔ جو برتن کتے، سور یا مردار کے چمڑے سے بنائے جائیں، اس میں کسی چیز کا کھانا پینا جبکہ تری اس کی نجاست کا موجب بنی ہو، یعنی اگر کوئی برتن کہ جو ان جانوروں کی کھال سے بنایا جائے اس میں کسی بھی طرح سے کھانا اور پینا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے چمڑے کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے وہ نمی پائی جاتی ہے کہ جو ہماری دوسری چیزوں کو نجس بنا سکتی ہے۔ ایسے برتنوں میں کھانا اور پینا حرام ہے، اور اس برتن کو وضو اور غسل اور ایسے دوسرے کاموں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے جنہیں پاک چیز سے انجام دینا ضروری ہو، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ کتے، سور اور مردار کے چمڑے کو چاہے وہ برتن کی شکل میں نہ بھی ہو استعمال نہ کیا جائے۔ عام طور پر بہت سے افراد کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ بھلا کون احمق ہوگا کہ جو کتے اور سور کے چمڑے سے بنے ہوئے برتنوں کو استعمال کرے۔ تو یقیناً جان بوجھ کر کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، لیکن عام طور پر جب ہم فورن کنٹریز میں جاتے ہیں گھومنے کے لیے اور ہم وہاں پر چمڑے کی کچھ چیزیں خریدتے ہیں تو ہمیں احتیاط کرنا ہوگی، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ جو برتن یا اس جیسی چیزیں ہم خرید رہے ہیں کہیں وہ مردار یا کتے اور سور کے چمڑے سے نہ بنائی گئی ہوں۔ اگلا مسئلہ کہ جو اہم عنوان ہے جس کو بار بار ذکر کر رہا ہوں، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا، بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر ان کو کسی بھی طرح استعمال کرنا حرام ہے۔ عام طور پر شادی میں جہیز دیتے وقت کچھ برتن چاندی کے ضرور دیے جاتے ہیں، لہٰذا جو برتن ہم کو ملتے ہیں یا جو ہم دیتے ہیں ان میں کھانا پینا کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، بلکہ بربنائے احتیاط واجب کھانے پینے کے علاوہ بھی ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، مگر ایک استعمال اس کا ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ لیکن ان سے روم سجانے یا انہیں اپنے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ان برتنوں کو سجاوٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گو ان کا ترک کر دینا احوط ہے، اگرچہ ایسا نہ کرنا اور زیادہ بہتر ہے، یعنی کلی طور پہ ان کا استعمال نہ کرنا بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر پھر بھی استعمال کرنا چاہیں اور احتیاط کا خیال نہ کریں تو سجاوٹ کے لیے ان کا استعمال ہو سکتا ہے۔ کھانا اور پینا البتہ تب بھی جائز نہیں ہے۔ سجاوٹ یا قبضے میں رکھنے کے لیے سونے اور چاندی کے برتن بنانے اور ان کی خرید و فروخت کرنے کا بھی یہی حکم ہے۔ چونکہ عام طور پر جن چیزوں کا استعمال حرام ہو ان چیزوں کی خرید اور فروخت بھی حرام ہو جایا کرتی ہے، لہٰذا اس عنوان سے سونے اور چاندی کے برتنوں کو بنانے، ان کو خریدنے اور بیچنے کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کو نہ بنایا جائے اور نہ خریدا اور بیچا جائے اگر کھانے کے استعمال میں ہوں، لیکن اگر سجاوٹ کے استعمال کے لیے بنائے جائیں تو ان میں اگر احتیاط کی پرواہ نہ کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ان کو استعمال میں نہ لایا جائے۔
येलो کلر میں جو مسئلہ ہائی لائٹ ہے اس کو آپ دوبارہ پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں اتارنے کی ہم سب کوشش کرتے ہیں۔ استقان، استقان کسے کہتے ہیں؟ شیشے کا چھوٹا سا گلاس جس میں قہوہ پیتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہندوستان میں یا پاکستان میں چائے کے لیے کپ استعمال ہوتا ہے، لیکن مڈل ایسٹ میں شیشے کا وہ کپ کہ جس میں کافی یا قہوہ پیا جاتا ہے اس کو استقان کہا جاتا ہے، کہ اگر اس استقان کا ہولڈر جو سونے یا چاندی کے برتن کا حکم رکھتا ہے اور اگر اسے برتن نہ کہا جائے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ برتن کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس کا کنڈا اور ہینڈل یا ہولڈر سونے یا چاندی کا ہو کہ جو اصل برتن نہیں کہا جا سکتا، ایسے استقان کا استعمال کرنا جائز ہوگا۔ اگلا مسئلہ، ایسے برتنوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں جن پر سونے یا چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہو، یعنی خود سونے اور چاندی کے برتن کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی دوسری دھات کے اوپر سونے اور چاندی کا پانی چڑھا دیا جائے تو اس کا حکم بدل جاتا ہے اور اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر کسی دھات کو چاندی یا سونے میں مخلوط کر کے برتن بنائے جائیں اور وہ دھات اتنی زیادہ مقدار میں ہو کہ اس برتن کو سونے یا چاندی کا برتن نہ کہا جائے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر غذا سونے یا چاندی کے برتن میں رکھی ہو اور کوئی شخص اسے دوسرے برتن میں ڈال دے یا ڈال لے تو اگر دوسرا برتن عام طور پر پہلے برتن میں کھانے کا ذریعہ شمار نہ ہوتا ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سونے اور چاندی کے دیگ سے نکال کر اگر کاسے میں لے آیا جائے تو ایسے کھانے کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کاسے میں رکھا ہوا ہے یا پلیٹ میں رکھا ہوا ہے اور سونے کی پلیٹ سے اٹھا کر ہم دوسری پلیٹ میں رکھ لیں کہ اس کی حرمت ختم ہو جائے تو اس کی حرمت ختم نہیں ہوگی، یعنی ایک پلیٹ سے دوسری پلیٹ میں لے جانے پر حرمت ختم نہیں ہوگی، لیکن اگر برتن بدل جائے تو ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ممکن ہے بہت سے افراد کو مسئلہ واضح نہ ہوا ہو، لہٰذا میں اسی لیے لکھ کر بھی ڈالتا ہوں کہ آپ حضرات پاز کر کے اس کو پڑھ کے اپنے مسائل کو دریافت کر سکتے ہیں۔ آخری صفحہ، حقے کے چلم کا سوراخ والا ڈھکن یا سوراخوں والا ڈھکن، تلوار، چھڑی یا چاقو کی میان اور قرآن مجید رکھنے کا ڈبہ اگر سونے یا چاندی سے بنا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، تاہم احتیاط مستحب یہ ہے، یعنی اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ سونے چاندی کی بنی ہوئی عطر دانی، سرمے دانی اور افیم دانی استعمال نہ کی جائیں۔ غور فرمائیں کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو عام طور پر اجداد سے ہم تک ورثے میں پہنچتی رہتی ہیں اور ہمارے سب کے گھروں میں موجود ہوتی ہیں۔ اگرچہ موجود ہیں، سجاوٹ کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ان کا استعمال نہ کیا جائے۔ اگلا مسئلہ، مجبوری کی حالت میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اتنا کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے جس سے بھوک مٹ جائے، لیکن اس سے زیادہ کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک ہی برتن ہے جو سونے یا چاندی کا ہے اور اسی میں غذا ہے اور بھوک بہت شدید ہے، لہٰذا شریعت نے اجازت دی ہے کہ میں اس سونے اور چاندی کے برتن سے اتنا کھا سکتا ہوں کہ میری بھوک مٹ جائے، لیکن حد سے زیادہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ آخری مسئلہ، ایسا برتن استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ سونے یا چاندی کا ہے یا کسی اور چیز سے بنا ہوا ہے، یعنی جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ برتن سونے چاندی کا ہے یا دوسری کسی میٹل کا، تو ایسے برتن کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مسائل ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہے ہوں گے اور ہم ان مسائل کو اپنی زندگی میں اتارنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اپنی دعائے خیر میں کیئر اسلام سے جڑے ہوئے تمام افراد کو یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں، اور اگر یہ کلپس پسند آتی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ علم کو پھیلانا بھی زکوٰۃ ہے اور اس کا بھی اپنا ایک ثواب ہے کہ ہم سب اس ثواب میں شریک ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔